اسی پر مزید بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ حارث نواز صاحب کیا کہیں گے اس معاملے کے اوپر؟ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ جانشین منتخب کیے گئے ہیں، اسرائیلی اخبار کا ایسا کہنا ہے۔ اب اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ مستقبل قریب میں سامنے آ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ پورا ان کے لیے بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ان کا رتبہ ہے ان کے بیٹے کا، اور وہ ایک انڈسپیوٹڈ اسپرچل لیڈر بن گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان خامنائی کے بعد ان کے بیٹے کو سلیکٹ کیے، اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کسی اور کو سلیکٹ کرتے کوئی اعتراض ہو، کیوں یہ اسی ریس سے آ رہا ہے، اسی جو پیچھے جنریشن سے آ رہے ہیں۔ یہ بڑا اچھا، میرے خیال میں اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ اب یہ دیکھنا کہ ایران کو ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کو کسی سیف جگہ پہ رکھنا چاہیے بجائے کسی کھلی جگہ پہ رکھیں اور وہ پھر ان کے اوپر بھی اٹیک کر دیں، تو دے ہیو ٹو ویری کیئرفل۔ آئی تھنک ایران ان چیزوں میں بہت ہی کیجول ہے، ان کو کہیں بنکر ہوں جہاں پر نہ موبائل ہونے چاہیے، نہ چیزوں جہاں سے ایک یہ جو جاتی ہے انفارمیشن اس کے تھرو وہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ دے شوڈ بی ویری کیئرفل۔ لیکن یہ بڑا اچھا میرے خیال میں ایرانی قوم کے لیے، تمام پہلے کشیر دنیا کے لیے، مطلب کہ مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح چوائس کی ہے، اور آئی ایم شیور اس سے ایران میں اتحاد پیدا ہوگا اور آپ سے جڑ کے رہیں گے۔ تو حارث نواز صاحب، پالیسی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دعوے عالمی سطح پر یہی کیے جا رہے ہیں کہ نئی قیادت آئے گی، اس سے نئے سطح پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ کسی حالت میں بھی نہیں آئے گا، جا رہے بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کی جو پالیسی اس کو لے کے چلیں گے، ان کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے، اور وہ جو انسٹرکشن دے کے گئے میرے گھر میں جن کی فاؤنڈ ہو جو ان کی انسٹرکشن پوری کریں، بلکہ انہوں نے پہلے کیا 1 2 3 ٹیئرز آف قرآن ریفلیکٹ کیے ہیں کہ اگر اس کی جگہ کوئی ایک دن پر چلے گی جاتے نیچے جو انسٹرکشن ہوگی وہ امپلیمنٹ کی جائیں گی۔ یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں گے، ہمیں وہاں کو اتنا فرق نہیں پتا چلا کہ کتنی کمانڈ لمٹ چلے گئے، لیکن وہاں پر جو وہ پلاننگ اسٹرکچر کر رہے تھے اسی حساب سے وہ جہاں جہاں میں ڈرون مار لیا مار گئے، جہاں پر میزائل مار لیا اور وہ ٹھیک ٹھاک نقصان کر رہے ہیں۔ تو حارث نواز صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایران کے شہریوں کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اگر موجودہ رجیم کو ہی کنٹینیو کیا جاتا ہے تو؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایران کی شہریوں کے لیے بہت ضروری، کیوں اس سے وہ بڑے متحد رہیں گے۔ اگر کوئی آتا تو شاید وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، اور میرے خیال میں پوری قوم کے لیے یہ بہت اچھی سوچ سمجھ کے بعد فیصلہ کیا گیا، اور اس سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا حارث نواز صاحب، کیونکہ واضح طور پر کہا جا رہا تھا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جو ہے وہ رجیم چینج کی راہیں ہموار ہو جائیں گی، تو کیا اس اسرائیلی اخبار کے دعوے کو جو ہے وہ امریکہ کی اس مائنڈ سیٹ کی شکست جو ہے وہ تسلیم کیا جا سکتا ہے جس کے بل پر وہ رجیم چینج چاہتا تھا ایران کے اندر؟ بالکل، وہ میرے خیال میں وہ تو ان بات چھوڑ دیں، وہ تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے پہلے دن ہی ساری قیادت انہوں نے شہید کر دی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ امیڈیٹلی ٹیک آف نیچے ٹیئر کمانڈ میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیں کس طریقے سے وہ پراپر پلان طریقے سے جو ان کا پلان تھا اور وہ نیچے لیول پہ بھی معلوم تھا، اور وہ اسی حساب سے چلتے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر جانا ہو یا اسرائیل میں جانا اٹیک کرنا ہو، بالکل پلان کر رہے ہیں، بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں۔ بلکہ اس سے ابھی امریکن کافی پریشان ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی اور لانگ ڈیوریشن کے لیے، اور انہوں نے بہت زیادہ میزائل بنائے ہیں، کروز میزائل، اس کے بعد ہائی پرسونک میزائل، اور وہ آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ جو ایران جو ڈرون فائر کرتا ہے اس کی قیمت ٹوٹل $20,000 ہے، اور جو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے امریکن کے جو یوز کر رہے ہیں ہتھیار، جو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے میزائل ہیں، وہ آپ دیکھیں $4 ملین کے ہیں۔ جسٹ امیجن $20,000 ورسز $4 ملین۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ایران کے پاس کتنے ہیں، ان کے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ دبئی ہو، ایمریٹس ہو یا قطر ہو، جہاں جہاں وہ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں وہ ان کے نظام ختم ہو رہے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں یہاں تک کہ ان کی مثال دے کے امریکہ نے ان کے وہ فورن سیکٹری کہتے کہ ایران کی اگر 100 میزائل یہ ڈرون نکالنے کی ایبلٹی ہے، اس کے مطلب انٹرسیپٹ کرنے ہوتے ہیں وہ صرف 6 بن سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس شارٹیج ہو جائے گی، ایران کے پاس اپنا میزائل موجود ہوگا۔
تو حارث نواز صاحب واضح طور پر بتائیے گا، کیونکہ اب جو یہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کے اہداف حاصل نہیں ہوتے یہ کارروائیاں جاری رہیں گی، اس سسٹم کو توڑنے کے لیے بھی کیا امریکہ نے کوئی ہدف مقرر کیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شہید ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ رہنما موجود ہوتا ہے، ایک شہید ہوتا ہے تو دوسرا جانشین جو ہے وہ فوری طور پر منتخب کر لیا جاتا ہے، اس سسٹم کو توڑنا بھی امریکی اہداف میں شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کا آدھار میں شامل دے تھاٹ کے امیڈیٹلی جو انہوں نے یہ رجیم سے جو چینج کی ہے ہمارے سب کو، تو ان کا کام بڑا آسان ہو جائے گا اور یہ اپنی مرضی سے حکومت چینج جائیں گے. لیکن ایرانی قوم بہت ریزیلینٹ ہے اور انہوں نے قوم پرست قوم ہے. انہوں نے جو ہی یہ دیکھا کہ باہر سے امریکہ اور اسرائیل کی یہ ایک خواہش ہے کہ وہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے اور آپ کے سامنے بھی نہ کوئی ہنگامے ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہے تھے. جس دن یہ علی خامنائی جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں اس دن آپ دیکھیں 20-25 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. دس اسپیکس کتنی ان کی یونٹی آپ کے اندر. تو حارث نواز صاحب اس یونٹی کو توڑنے کے لیے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ آیا، خود ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کی جو ہے وہ جنگ لڑی گئی. پہلے جو ہے وہ بولا گیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ نکلیں سڑکوں پر، حکومت پر قبضہ کر لیں. یہ معاملات صرف فضولیات ہیں؟ دیکھیں یہ ان کے بالکل خیال تھا لیکن یہ بالکل فیل ہو گئی ہے. انہوں نے مس کیلکولیشن کی ہے اور اب ٹرمپ کو کافی پرابلم ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی اپنا جو ہے دائرہ چلا دیا ہے امریکن ایکسیس کے اوپر. اس کے بعد وہ آپ کے سامنے لندن تک پہنچ گئے، جو ایئر کرافٹ کیریئر اس کے اوپر میزائل مار دیے ہیں. پھر اسٹریٹر ہوم کے اوپر بھی انہوں نے سارا بلاکٹ کیا ہوا ہے جس سے بہت ہی زیادہ اکنامک کرائسس ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہاں سے 25% آئل اور گیس یہاں سے نکل رہا ہے سارا، اور سعودی عرب کا تو 80% یہاں سے نکلتا ہے. اس کی وجہ سے بہت کرائسس ہو گیا. ابھی آپ کے سامنے $75 کا ایک بیرل تھا، ابھی 85 کو، اور ریومرز ہیں کہ اگر یہ 2-3 ہفتے اور چلتا ہے تو یہ $150 کا پر بیرل ہو جائے گا. اب اندازہ لگائیں اس سے کتنی اکنامک کرائسس معیشت میں ملک کو کتنا نقصان ہوگا. تو حارث نواز صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ وہ ممالک جو کہ اپنی معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا ان کی معیشت اچھی ہے پرامن صورتحال کی وجہ سے، وہ امریکہ پر دباؤ بنا سکتے ہیں کہ اس جنگ کا اب خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے معاشی طور پر پورے خطے کے اندر اس وقت اثرات بہت مضر ہیں. مجھے تو شک یہ ہے کہ یہ اسرائیل ہی پہنچ جائے گا امریکہ کے پاس اور یہی لڑائی کرنا چاہ رہا تھا اور یہی جائے گا، کیونکہ وہ جو ایرانینس ہیں وہ سب سے نقصان جو اسرائیل کا کر رہے ہیں. اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور ایران بہت بڑا ملک ہے. ایران کین سسٹین نقصان لیکن اسرائیل نقصان نہیں کرتے. ویری سینسیٹیو کیجولٹی، اور وہ جس طریقے جو سول پاپولیشن میں ان کے ملٹری انسٹرکشن میں ان کے ایون وہ نیتنیاہو کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا تو بچ گئے ہیں. تو یہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ بہت نقصان ہے. جو جون میں بھی جب لاسٹ ٹائم ہوا تو یہ اسرائیل نے ریکویسٹ کی تھی امریکہ کو جنگ بندی کی جائے، اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہی شور مچائے گا کہ جنگ بندی کی جائے، کیونکہ جتنا ان کا لاس ہو رہا ہے اور جس طریقے سے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ان کے یہ ڈیفینس سسٹم استعمال ہو رہے ہیں یہ بڑے ایکسپینسو ہے. آپ کو میں نے بھی بتایا کہ $20,000 کا ایک ڈرون بنتا ہے اور $4 ملین کا وہ انٹرسیپٹ کرتا ہے میزائل. وہ ہے، آپ دیکھ لیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ عرب ممالک کا بھی سب کا ہے، تو ایمریٹس کا بھی ہے اور ایون اسرائیل کا بھی ہے. تو یہ اٹس ویری کاسٹ افیکٹو. اس سے میرے خیال میں یہ امریکہ مائٹ تھنک کہ اس کو کسی طریقے سے سیف ایگزٹ کریں کہ اپنی عزت بھی رہے اور یہ جنگ بندی ہو جائے.